السلام علیکم. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. الف لام میم سے شروع ہونے والی ہے. اس نمبر کی صورت دو پہلے ہو چکی تھی، پھر ایک ہو گئی تھی، پھر یہ سورج جو نازل ہوگی اس کے پیچھے تفسیر کی کتابوں میں بہت سارے تفصیلات، تفسیر کی کتابوں میں تفصیلات. وہ یہ کہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو بڑی قومیں تھیں، حکومتیں تھیں، ایک فارس یعنی ایران کی اور ایک روم کی. اور روم سے مل کے متصل علاقہ تھا شام اور فلسطین کا. کیونکہ اس وقت ہم لوگ پھر فلسطین کے مسائل سے گزر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ باتیں ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہیں اور ہر زمانے میں یہ اہمیت رکھتی ہے. ملک روم سے ملا ہوا جو حصہ تھا شام اور فلسطین کا، اس پہ روم والوں کی حکومت. اور روم کے لوگ جو تھے وہ اہل کتاب تھے، عیسائی تھے، مسلمانوں سے قریب. ایران کے لوگ جو تھے وہ آتش پرست تھے، مکہ والوں سے قریب تھے، اس لیے مکہ والے بت پرست تھے، وہ مکہ والوں سے تھے. پھر ایران اور روم کی آپس میں جنگ ہوئی اور روم کا وہ حصہ جو فلسطین اور شام والا تھا، بیت المقدس والا، ایران کے لوگوں نے اس پر قبضہ کر لیا اور مکہ کے لوگوں کو خبر آ گئی کہ روم کے لوگ شکست کھا گئے ہیں اور روم کا اتنا حصہ ایران نے اس پہ قبضہ کر لیا. تو یہ لوگ بہت خوش ہوئے، یہ خوشی منانے لگے اس حساب سے کہ یہ ایران والوں سے قریب تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر وحی اتار دی اسی وقت کہ ٹھیک ہے، یہ لوگ ایران کے لوگ جیت گئے ہیں اور روم کے اوپر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اس قریبی علاقہ جو عرب سے قریب ترین علاقہ تھا شام اور فلسطین کا علاقہ، اس پر اگر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے تو کوئی بات نہیں، چند ہی سال میں، چند کا مطلب 3 سال سے 10 سال کے بیچ کا ایسا کچھ ہوگا، چند ہی سال میں یہ یقین رکھو تم لوگ کہ یہ پھر واپس یہ لوگ غالب آ جائیں گے، روم کی حکومت پھر غالب آ جائے گی. یہ ایک پیشن گوئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے چلا چلا کے سنائی ان لوگوں کو، سن لو تم لوگ، سن لو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آ گیا، بہت تم لوگ خوشی منا رہے ہو، ہم بھی خوشی منائیں گے. ایک دن یہ شام اور فلسطین کے علاقے ان سے آزاد ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ سے. اللہ تعالیٰ آج بھی ان کو آزاد کرے، مسجد اقصی کو آزاد کرے. تو اس کی آزادی پہ وہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور یہاں تک کہ کچھ لوگوں نے شرط بھی لگائی حضرت ابوبکر صدیق سے کہ شرط لگا لو، اگر واقعی ایسا ہے تو کتنے سال میں ایسا ہو جائے، اور 6 سال میں یا 7 سال میں وعدہ پورا ہو. اور وہ جس نے شرط لگائی تھی اس کا انتقال ہو گیا تھا، اور پھر حضرت ابوبکر صدیق اس کے بیٹے کے پاس گئے تھے اور اس سے اپنی شرط وہ 5 اونٹ یا کچھ کی جو شرط تھی وہ اس سے واپس کرا، جبکہ شرط بہت بڑی نہیں تھی، لیکن اتنا یقین نہیں تھا لوگوں کو شرط بہت بڑی نہیں. چلیے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا
وهم عن الآخرة هم غافلون. الف لام میم. روم کی حکومت مغلوب ہو گئی قریب ترین زمین میں، یعنی عرب سے جو قریب ترین علاقہ تھا ان کا اس حصے میں، اور وہ مغلوب ہونے کے بعد جلدی ہی غالب آئیں گے چند سالوں میں. یہاں بشارت آ گئی ان کے لیے کہ چند سالوں میں وہ غالب ہونے والے ہیں، اور یہ حکم اللہ کے ہاتھ میں. اس سے پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا، جب وہ مغلوب ہوئے تو بھی اللہ کے ہاتھ میں تھا معاملہ اور اس کی مشیت تھی، اور اس کے بعد بھی اللہ کے ہاتھ میں ہی ہے یہ فیصلہ. اور جب وہ دن آئے گا جب روم کے لوگ غالب آئیں گے تو اس دن مومنین خوشی منائیں گے. کس چیز کی خوشی منائیں گے؟ اللہ کی مدد کی. اللہ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہے مدد فرمائے. یعنی اس سے یہ بات نہیں ہے کہ روم کے لوگ اپنی اپنی طاقت، اپنی کمال، اپنے کسی کوشش کی وجہ سے وہ غالب آ جائیں گے اور ہم اس بات کی خوشی منائیں گے کہ ارے روم کے لوگوں نے پھر اتنی محنت کر لی اور وہ غالب آ گئے. نہیں، یہ تو اللہ کی مدد کا، اللہ کے ہاتھ میں ہے فیصلہ. اس نے فیصلہ کیا ہے کہ چند سالوں میں اس کو غالب کرے گا اور اللہ کی مدد سے ہی وہ غلبہ حاصل ہوگا، اور جو ہم خوش ہوں گے وہ اللہ کی مدد پر خوش ہوں گے. اللہ اپنے فضل سے جس کی چاہے مدد فرمائے. وہ بہت غلبہ غالب آنے والا ہے، وہ بہت مہربان ہے. یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ ہو کر رہے گا. اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. یہ لوگ جو ہیں جو مکہ والے تھے، وہ اس طرح سے دنیا کے حالات سے اپنے آپ کو واقف رکھے ہوئے تھے، اور جس طرح سے وہ واقف رکھے ہوئے تھے اس طرح سے اہل ایمان بھی ان کے ساتھ ساتھ وہ بھی اسی طرح سے واقف تھے. اور اللہ تعالیٰ نے بھی اس بات کو بہت اہمیت دی اور لوگوں کو مطلع کیا اس چیز سے. یعنی مومن جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے کہ یہاں پہ ہمیں سمجھنے کی ہے کہ مومن کبھی اپنے آپ کو کسی حدود میں نہیں بند کرتے کہ نہیں ہم ہندوستانی ہیں تو صرف ہندوستان کے اندر تک کے لیے ہماری کوششیں، ہماری وفاداری اور ہماری، یا ہم صرف ہم مسلمان ہیں تو بس اسی اس تک کے لیے، اور باقی دوسرے ملکوں کے جو مسلمان ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو، یا دوسرے ملکوں کے جو لوگوں سے کوئی مطلب نہیں ہوتے. اسلام ایک دین، ایک قوم، اسلام ایک قومیت ہے جو ہر پوری دنیا کے مسلمان ہیں. ان سے ہمیں دلچسپی ہونا چاہیے، ہم ان کے حالات سے واقف ہونا چاہیے، ہم ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں وہ ہمیں کرنا چاہیے. یہ نہیں سوچے کہ نہیں وہ تو مصر کے لوگ ہیں اور وہ تو انڈونیشیا کے لوگ ہیں اور وہ تو پاکستان کے لوگ، ہمارا ان سے کیا مطلب. یہ لوگ مکہ میں تھے، مسلمان تھے اور کافر، لیکن کافر دنیا میں کہیں کافروں کو غلبہ حاصل ہو رہا تھا تو ان کو خوشی ہو رہی تھی، اور جو مسلمان تھے تو دنیا میں کہیں بھی اہل کتاب کو یا جو اہل مسلمانوں سے قریب ہے ان کو غلبہ ہوتا تو ان کو خوشی ہوتی ہے. اور خود اللہ تعالیٰ نے ان کو خوشخبری دی اس کی کہ یہ لوگ پھر غالب آئیں گے. اور یہ ظاہر سی بات ہے آتش پرستوں کے مقابلے میں اہل کتاب ان سے بہت افضل تھے اور بہت بہتر تھے، تو ان کے غالب آنے پر پھر اس کی خوشی ہوتی. تو ہم ہمیشہ یہ سمجھیں کہ ہم مسلمان ہیں، اور جہاں کہیں بھی مسلمان ہیں، جہاں تک کی بھی اسلامی حکومت ہے وہ سب ہماری حکومت، اور وہ وہاں تک کے سب ہمارے بھائی بہن ہیں اور ہمیں ان کے درد میں شریک ہونا، ان کے شریک ہونا. تو یہ اگرچہ مکہ ایک چھوٹی سی بستی اور چھوٹے چھوٹے قبیلے تھے، لیکن دنیا کے حالات سے کس قدر جڑے ہوئے تھے، کس قدر اس سے تعلق رکھتے تھے. آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ دنیا کی اکثر الناس لا یعلمون، آیت نمبر 6، اکثر الناس لا یعلمون، زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. کیا وہ کچھ نہیں جانتے ہیں؟ نہیں، کچھ جانتے ہیں. کیا جانتے ہیں؟ آیت نمبر 7 میں دیکھیں، دنیا کی زندگی کے جو ظاہری معاملات ہیں اتنے ہی جانتے ہیں بس. ان کا علم دنیا کی زندگی تک ہے، یہاں کمانا، کھانا، یہاں کی پڑھائی، یہاں کی لکھائی، یہاں کی ترقی، یہاں کی شہرت، یہاں کی عزت، یہاں کا منصب جانتے ہیں. ایسے نہیں کچھ نہیں جانتے، دنیا کی زندگی تک ان کا علم ہوتا اتنا ہے. آخرت کے تعلق سے کچھ نہیں جانتے، آخرت کی طرف سے بالکل وہاں. لیکن ایک مومن کی نظر آخرت کو، اس کی نظر بہت وسیع ہوتی ہے، بہت دور تک دیکھتا ہے. دنیا تو اس کی نظر میں یہی رہ جاتی ہے، اس کی نظر تو آگے بہت دور تک جاتی. لیکن زیادہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جانتے. دنیا کی زندگی کا بظاہر جو نظر آتا ہے
ظاہر ہے اتنا تو جانتے ہیں، لیکن آخرت کی طرف سے وہ بالکل پردے ہیں۔ کیا انہوں نے کبھی اپنے بارے میں بھی غور نہیں کیا؟ کبھی انہوں نے یہ بھی نہیں سمجھا کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے درمیان ہے وہ سب بلا وجہ نہیں بنایا ہے، یہ ایک حق کے ساتھ بنایا ہے، ایک مدت کے لیے بنایا ہے۔ لیکن ان میں سے زیادہ تر لوگ اپنے رب کی ملاقات سے انکار کرنے والے ہیں، تو یقین نہیں آتا کہ ہم کو اللہ کے سامنے پیش ہوں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ وہ غور کرتے کہ اس سے پہلے کی قوموں کا انجام کیا ہوا تھا؟ ان کو سمجھنا چاہیے کہ ان سے پہلے جو قومیں گزری ہیں وہ ان سے زیادہ طاقتور تھی، اور انہوں نے اس سے زیادہ زمین کو آباد کیا تھا، اور وہ زمین میں اس سے زیادہ آثار چھوڑے جتنا انہوں نے چھوڑے اور جتنا انہوں نے آباد کیا۔ اور ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر آئے اور انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، اللہ ان پر ظلم نہیں کرنے والا تھا، انہوں نے خود اپنی ذات پر ظلم کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ پھر جن لوگوں نے گناہ کیے اور برائیاں کی اور بدکاریاں کی، ان کا انجام یہ ہوا کہ انہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلا دیا اور اس کا مذاق اڑا دیا۔ برے کاموں کے برے نتیجے یہ بھی ہوتے ہیں کہ آدمی حق قبول کرنے سے رک جاتا ہے اور اس کو حق کی ہدایت نہیں۔ تو ان کی گناہوں کے پاداش میں انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کا مذاق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کا آغاز کیا ہے اور وہی اس کو دوبارہ بنانے والا ہے، اور سب کو اسی کے پاس پلٹنے کا۔ اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن یہ مجرم حیران و پریشان رہ جائے، اور ان کے اس وقت ان کے شرکاء میں سے کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اور بلکہ وہ خود اپنے شرکاء کا انکار کریں گے، وہ خود اپنے معبودوں کا انکار کرنے لگے۔ اور جس دن قیامت آ جائے گی اس دن یہ سب ٹکڑوں ٹکڑوں میں بٹتے ہیں۔ ان میں سے جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک کام کریں گے وہ تو باغوں میں اور کیاریوں میں ٹہل رہے ہوں گے، وہاں خوش رہیں گے وہ لوگ۔ اور جنہوں نے کفر کیا ہوگا، جو کافر ہوں گے، اور جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا ہوگا، اور جنہوں نے آخرت کا انکار کیا ہوگا، جنہوں نے آخرت کے لیے کوئی تیاری نہیں کی ہوگی، ان کی ساری کوششیں اسی دنیا تک رہ گئی ہوں گی، وہ سب عذاب میں اکٹھا کیے جائیں گے، وہاں حاضر وہاں پہ اللہ کی ذات، اس کی تصویر بیان کرو جب تم صبح کرتے ہو جب تم شام کرتے ہو، اسی کے لیے ساری تعریف ہے، آسمانوں میں بھی زمین میں بھی، اور شام کے وقت بھی، اور جب تم دوپہر کرتے ہو اس وقت۔ وہی ہے قابل تعریف، وہی ہے ہر عیب سے پاک ہستی، جو مردے سے زندہ کو، زندہ سے مردے کو نکال، جو مردہ زمین کو زندہ کر، اور اسی طرح تمہیں بھی زندہ کرے گی، جس طرح ہر مردے سے زندہ نکلتا اور مردہ زمین زندہ ہوتی ہے، اسی طرح تم بھی نکالے جاؤ گے۔ اس کے بعد یہاں اللہ تعالیٰ کی کچھ نشانیاں بیان کی گئی، اور قرآن پاک میں یہ صرف اس جگہ ایسا ہے کہ پورا پیج پوری ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے، جس کو ایمان لانا ہو وہ غور کرے، یہ اس کی نشانی ہے، یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے، اور تم کو اس پر غور کرنا۔ پہلی نشانی اللہ تعالیٰ کی، اس کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اس نے ایک مٹی سے تم کو بنایا، اور اس کے بعد پھر اس زمین پر تم انسانوں کی طرح پھیل گئے، یعنی ایک انسان کو مٹی سے بنایا کہ دیکھو تم کس طرح سے پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہو۔ پھر اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اسی جان سے، تمہاری جان سے اس نے تمہارا جوڑا بنایا، اور اس جوڑے کی کیا اس کا کیا فائدہ ہے، یا اس کی کیا حکمت ہے کہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت قائم کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے جوڑے کا مقصد یہ نہیں بتایا کہ آدمی اس لیے ہوتا ہے کہ کما کے لائے، اور عورت اس لیے ہوتی ہے کہ پکا کے لائے۔ اگر آدمی کمانے کے لائق نہیں ہے تب بھی وہ سوار ہے، وہ خواہ، اگر عورت پکانے کے لائق نہیں ہے تب بھی وہ بیوی ہے، اس کو باہر سے گھوم کے آ کے گھر میں اس کو سکون ملے گا۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ مرد عورت کے لیے اور عورت مرد کے لیے، دونوں ایک دوسرے کے لیے سکون کا ذریعہ ہوں، اور ایک دوسرے کے لیے محبت اور رحمت۔ یہ رشتہ ہوتا ہے جو شروع سے لے کے آخر تک زندگی بھر کا ساتھ ہوتا ہے، اور اسی سے مل کر اگلی نسلیں تیار ہوتی ہیں، اگلے خاندان تیار ہوتے ہیں، اگلے قوم، اگلا معاشرہ تیار ہوتا ہے۔ اگر آپس کے تعلقات بہت اچھے ہیں تو ایک اچھا سماج تیار ہوگا، اگر آپس میں لڑائی جھگڑا ہنگامہ، سکون نہیں، محبت نہیں، مودت نہیں، تو پھر اگلی نسلیں جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا اور اس کا جوڑا بنایا، اس جوڑے سے رستے آگے بڑھتے، وہ سارے مقصد متاثر ہو جاتے ہیں۔ تو انسان کے جوڑا بنانے کا پہلا مقصد کہ تم اس سے ایک دوسرے سے سکون حاصل۔
اور اس نے تمہارے درمیان مودت اور رحمت کی. مودت اور رحمت میں کیا فرق؟ مودت بھی محبت ہے اور رحمت بھی محبت اور ہمدرد بھی. جب آدمی جوانی کی عمر میں ہوتا ہے تو ایک دوسرے کو سہارا کم چاہیے ہوتا ہے, محبت زیادہ ہوتی ہے, وہ مودت ہے. اور جب بڑھاپے کی عمر کو ہو جاتا ہے تو پھر وہ محبت نہیں, پھر ایک دوسرے کے سہارا اور ہمدردی اور مہربانی کی ضرورت ہو جاتی ہے, تو پھر وہاں رحمت ہے. یعنی محبت بھی اور رحمت بھی, تو ایک دوسرے کے ضرورت کے بھی محبت ہو اور جو ایک دوسرے کے لیے بڑھاپے میں سہارا بھی بن سکے. وہ یہ کہ وہ ضرورت ہے جو آدمی کی زندگی کے ہر حصے سے تعلق رکھتی. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اور فکر کرنے کی دعوت دی گئی ہے اس بات پر. پھر آگے اور نشانی بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ, اور اسی کی نشانیوں میں سے آسمان اور زمین کو بنایا اس نے. لیکن آسمان اور زمین کے بنانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنانے کا ذکر کیا. انسان کو بنایا, پھر اس کے جوڑے بنائے, پھر آگے اس نے آسمان اور زمین بنائے, اور تمہاری زمانوں کا اختلاف, تمہارے رنگوں کا اختلاف, اس میں بھی نشانیاں ہیں جاننے والوں کی. ایک ہی باپ کی اولاد کے اتنے رنگ کے کیسے ہو گئے؟ بہت کالے ہو گئے, بہت گورے ہو گئے, بہت لال لال ہو گئے, پیلے پیلے ہو گئے, اتنے رنگوں کے ہو گئے. اور پھر اتنی زبانیں, جو دو لوگ ایک دوسرے کی زبان سمجھ نہ سکے, اور اتنی ساری زبانیں ہو گئی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں اس کی کائنات میں, اور یہ علم والوں کے لیے اس کا غور کرنے نشانیاں ہیں. پھر آگے دیکھیں, اور یہ بھی اس کی نشانی ہے کہ جو تم رات میں سکون سے سو جاتے ہو اور پھر دن نکلتا ہے تو اس کے فضل تلاش کرنے میں لگ جاتے ہیں. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو سننا چاہتے ہیں, جو سننے کی صلاحیت رکھتے. ایسا کسی کے پاس کوئی وقت نہیں آئے گا جس وقت اس کو کوئی کام نہیں ہو, وہ ایک دم خالی بیٹھا ہو تو سوچے کہ اب میں نہیں کروں گا, اب میں دین کا کام کروں گا, اب میں دین حاصل کروں گا, اب میں دین پھیلاؤں گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نظام وہی بنایا ہے. ہر انسان کو, وہ امیر ہے کہ غریب ہے کہ چھوٹا ہے کہ بڑا ہے, رات میں سو جاؤ, صبح میں اٹھ کے دوڑ بھاگ میں لگ جاؤ, اور ہر ایک کو دوڑ بھاگ میں لگ ہی جانا ہے. اسی دوڑ بھاگ میں سے پھر وقت نکالنا ہے کسی امتحان کو کامیاب. اور اس کی نشانی یہ بھی ہے, وہ اپنی نشانیوں میں سے اس کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ تم کو بجلی کی چمک دکھاتا ہے جس میں خوف بھی ہوتا ہے اور امید بھی ہوتی ہے. اور اس بجلی اور چمک گرج کے بعد پھر آسمان سے پانی برساتا ہے جس سے مردہ زمین کو زندگی عطا ہوتی ہے. بے شک اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اپنی عقل استعمال کرتے ہیں اور جو غور و فکر کرتے ہیں. اور اس کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین کس طرح رکے ہوئے ہیں. کوئی ٹکر نہیں ہو رہی, کوئی گر نہیں رہا ہے, کوئی ہل نہیں رہا ہے, کوئی زلزلہ نہیں آ جا رہا ہے, کوئی ٹوٹ پھوٹ نہیں ہو رہی. آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے, اور جب اس کا وقت پورا ہو جائے گا, جب اس کا حکم آ جائے گا, جب وہ تم کو زمین سے ایک آواز دے گا, سب کے سب نکل کر باہر آ جاؤ گے. زمین سے ایک آواز سنو کہ سب کے سب نکل کر حاضر ہو جاؤ. آسمانوں اور زمین کی ہر چیز اسی کے لیے, اور ہر چیز اس کے سامنے جھکنے والی ہے, اس کی فرمانبرداری کرنے والی. وہی ہے جو اس کائنات کو جس نے شروع کیا ہے, اور وہی ہے جو دوبارہ اس کو بنائے, اور وہ اس سے زیادہ آسان ہے اس کے لیے, دوبارہ شروع کرنے سے زیادہ آسان ہے کہ دوبارہ بنا دے, اور اس کے لیے تو سب کچھ آسان ہے. یہ تو مثال بیان ہے, آسمان اور زمین میں بہترین مثال اللہ تعالیٰ ہے, اور وہی غلبے والا اور حکمت والا ہے. ان نشانیوں کا تذکرہ کرنے کے بعد جو صرف اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دلیل ہے اور اس کی قدرت کی دلیل کہ وہ ایک اکیلا ہے اور اس نے اپنی مرضی سے بنایا ہے, اور یہ ساری چیزیں اس کی قدرت کے اندر اور اس کی قدرت ہے. اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ایک مثال سے لوگ سمجھا جو لوگ شرک کرتے ہیں اللہ کے بارے میں. اللہ تعالیٰ تمہارے اپنے درمیان سے ایک مثال بیان کرتا ہے, تم خود سوچو کہ تمہارے جتنے بھی تمہارے باندی اور غلام, کیا تمہاری روزی میں کوئی تمہارے برابر سے شریک ہے؟ جو روزی دی ہم نے, تم نے اس میں سے کسی غلام کو اپنے برابر شریک کیا ہے کہ تم دونوں بالکل برابر برابر رہو اس میں؟ جیسے تم اپنے آپ سے اپنے بارے میں جیسے اندیشہ رکھتے ہو ویسے اس کے بارے میں بھی اندیشہ رکھو. جیسے تم سوچتے ہو کہ اب برے حالات کے لیے یہ کام آئے گا, سب دنوں کے لیے یہ کام آئے گا, یہ چیزیں بچا کے رکھنی, یہ چیزیں سنبھال کے رکھنی, کے لیے بھی ایسے سوچتے ہو, اور ان کے لیے بھی نکال نکال کے رکھتے جا رہے ہو
کہ ان کے اوپر ضرورت کا وقت آئے گا تو ان کو یہ دیں گے، ان کے برے وقت کے لیے یہ ہوگا. کسی بھی اعتبار سے کیا تم اپنے بارے میں جو اندیشہ رکھتے ہو ان کے لیے بھی رکھتے ہو؟ اپنے لیے جیسے فکر مند ہوتے ہو کیا ان کے لیے بھی ایسے فکر مند ہوتے ہو؟ کیا اپنے لیے جس طرح سے تمہارے حصے ہیں ان کے لیے بھی کسی نے اپنے غلام کے ساتھ ایسے حصے داری کی ہے؟ اللہ تعالیٰ اس طرح آئے کہ ان کا بیان کرتا ہے کہ تم سوچو، غور کرو کہ یہ تو دونوں مخلوق ہیں، تم بھی تمہارا غلام، دونوں مخلوق ہیں اور دونوں اللہ کی دی ہوئی روزی کھا رہے ہیں. تم اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کو اپنے برابر کا نہیں کر سکتے، تو پھر ایک خالق اور ایک مخلوق برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر تم اپنے ان معبودوں میں سے اللہ تعالیٰ کے برابر کیسے کر سکتے ہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ سب مخلوق تمہارے ہاتھ کے بنائے ہوئے اور ایک خالق جس نے تم کو بنایا ہے، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ ہر چیز میں شریک ہو سکتے ہیں؟ بندگی میں، عبادت میں، سجدے میں، خوف میں، دعا میں، امید میں، ہر چیز میں اس کے شریک ہو سکتا ہے؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ظالم انہوں نے بغیر کسی علم کے، بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی علم کے صرف اپنے خواہشات کی اتباع کی، تو ان کے دلوں نے بتا دیا، وہ انہوں نے کر ڈالا ہے. اس کو کون ہدایت دے گا جس کو اللہ گمراہ کر دے؟ اس کا تو کوئی مددگار نہیں ہوگا، کوئی راستہ دکھانے والا اس کو نہیں ہوگا. یہ جو لوگ شرک کرتے ہیں تم ان سب سے اپنا ہاتھ جھاڑو، ان سب سے منہ پھیر لو اور یکسو ہو کر اپنے ساری اطاعت و فرمانبرداری اور بندگی اپنے رب کی کر دو. باقی مجھ کا دین، تم اپنے آپ کو اس دین کے لیے یکسو کر دو. یہ اللہ کی فطرت ہے، اللہ نے لوگوں کو اسی فطرت پر پیدا کیا ہے. اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور یہی دین، یہی سیدھا سچا دین. اور جو سیدھا سچا دین ہے وہ دین عین فطرت کے مطابق ہے، اور ہر فطرت سلیمہ اس کو قبول کرتے. تو پھر کیوں سارے لوگ مسلمان نہیں ہو جاتے؟ اس لیے کہ فطرت کے بعد پھر لوگوں کے اپنے خواہشات آڑے آتے. فطرت اس بات کو قبول کرتی کہ بہت سارے خدا نہیں ہو، ایک ہی خدا ہو، لیکن خواہشات اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم کوئی چیز قربان کریں، ہم کوئی تکلیف اٹھائیں، ہم کوئی مشقت برداشت کریں. نہیں، اس لیے کہ جو خواہشات ہوتی ہیں انہوں نے تو اپنا بازار کچھ اور گرم کیا ہوتا ہے، ظلم کیا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کو دبایا ہوا ہوتا ہے، اپنے دولت، اپنے خزانے بھرے ہوتے ہیں. مطلب وہ لوگ پھر فطرت کی طرف کیسے آئیں گے؟ وہ تو پھر اپنے خواہشات کے مطابق چلتے ہیں، کیونکہ ان کا اس میں فائدہ نظر آتا ہے. زیادہ تر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. تم اپنا رخ اس دین کی طرف کر دو، اسی کی طرف رجوع کرو، اسی سے ڈرو، نہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اسی سے ڈرو، نماز قائم کرو، اور مشرکین میں سے مت ہو جانا، ان میں سے مت ہو جانا انہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، حصوں میں بانٹ ڈالا، اور ہر ٹیم اپنا حصہ لے کر کل حزب بما لدیہم فرحون، جس کے پاس جو حصہ آیا وہ اتنا ہی لے کر خوش ہو. انہوں نے دین حاصل کرنے کی، علم حاصل کرنے کی کوشش کی، نہ غور و فکر کرنے کی کوشش کی، نہ دین کو سمجھنے کی کوشش کی. جو باپ دادا سے ملا اور جیسا ملا اور جتنا ملا اتنے کو لے کے مطمئن ہو گئے، پگل ہو گئے. جب لوگوں کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں، اسی کی طرف رجوع کرتے ہیں، اسی کی طرف مخلص ہو جاتے ہیں. اور جب وہ اپنی طرف سے کچھ رحمت کا مزہ چکھاتے تو پھر ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں کہ جو اس نے دیا ہے اس کے انکار کریں، اس کی ناشکری کریں، اللہ تعالیٰ کے فضل کی ناشکری کریں. تو ٹھیک ہے، مزہ کر لو کچھ دن، جلدی ہی پتہ چلے گا. کیا ہم نے ان کے پاس کوئی دلیل نازل کی تھی؟ کوئی دلیل ان کے پاس آئی ہے جو ان کی شرک کے بارے میں ان کو کھول کھول کر بتا رہی ہو کہ ہاں یہ ایسے ایسے کر سکتے ہو؟ جب ہم انسان کو اپنی رحمت سے نوازتے ہیں تو وہ اترانے لگتا ہے، اور جب اس کو اس کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتا ہے. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کو چاہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے؟ بے شک اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں، اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں، تقدیر پر ایمان رکھتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رازق ہونے پر ایمان رکھتے ہیں. ان کو پتہ رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے روزی لکھی ہے اتنی ہی روزی ملنے والی ہے، اور وہ اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، لیکن کوئی غلط طریقہ استعمال نہیں کرتے. لیکن جو اس بات پر ایمان نہیں رکھتے ہیں وہ اس کے لیے غلط طریقہ استعمال کرتے ہیں، اور وہ کسی بھی طریقے سے صرف روزی بٹورنا چاہتے ہیں، حلال اور حرام کوئی طریقے سے کرتے ہیں. تو جو رزق تم کو دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، چاہے وہ زیادہ ہو چاہے وہ کم ہو، تم اس میں سے حقداروں کا حق ادا کر دو، رشتے داروں کا حق دو، مسکینوں کا حق دو، مسافروں کا حق دو. یہ حق دینا بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہیں. اس طرح تمہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ملے گی، اور یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہوں.
اور سنو، اگر تم کسی ضرورت مند کو قرض دیتے ہو، سود کے لیے قرض دیتے ہو، اگر تم نے سود کے لیے کچھ دیا ہے کہ لوگوں کے مال میں سے تمہارا مال بڑھ جائے بڑھ جائے بڑھ جائے، نہیں، اللہ کے نزدیک کچھ بھی نہیں بڑھے گا وہ. اور اگر تم نے زکوٰۃ ادا کی ہے اس سے تم اللہ کی خوشنودی چاہتے ہو تو سمجھو یہ بڑھ جائے گا. خدائی کا عمر مضحفون، یہ کئی گنا ہوتا ہے. مال تم سود پہ مال قرض دیتے ہو اور یہ سوچتے ہو کہ یہ مال بڑھے گا. اگر بڑھے گا بھی تو کہاں بڑھے گا؟ دنیا میں بڑھے گا، اس کا آخرت میں کوئی فائدہ نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ وہ دنیا میں بھی نہیں بڑھتا ہے بلکہ اس کی برکت مٹ جاتی ہے. اور جو تم زکوٰۃ ادا کرتے ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے کوئی مال خرچ کرتے ہو، تو پھر یہ سمجھ لو کہ وہ بڑھتا ہے. حقیقت میں وہ بڑھتا ہے اور بہت بڑھتا ہے. وہ دیکھو کئی 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 گنا بڑھتا چلا جاتا ہے. وہ اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور پھر تم کو روزی دی اور پھر تم کو موت دے گا اور پھر تم کو زندگی دے گا. یہ سارے کام اللہ کرتا ہے، پیدا کرنا، رزق دینا، پھر موت دینا، پھر زندگی. کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے؟ کیا تمہارے معبودوں میں سے بھی کوئی ایسا ہے جو اس میں سے کوئی ایک کام کر سکتا ہو؟ پاک ہے اللہ کی ذات، بلند و برتر و بالا ہے اللہ کی ذات ان تمام شریکوں سے جو یہ ٹھہراتے ہیں. خشکی اور سمندر میں فساد برپا ہو گیا. کیوں؟ لوگوں کے کرتوتوں سے، لوگوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے فساد برپا ہوا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کے ان کو مزہ چکھا دے اور تاکہ وہ اپنے انجام دیکھ کر واپس پلٹ آئے، نصیحت حاصل کریں اور سیدھے راستے پر آ جائے. کہہ دیجیے زمین میں چلو پھرو اور غور کرو کیسا تھا انجام ان لوگوں کا. ان سے پچھلے لوگوں کا انجام کیا ہوا؟ زیادہ تر لوگ مشرک تھے، زیادہ تر لوگ شرک کرنے والے تھے اور اس لیے ان کا برا انجام ہوا تھا. تو تم اپنا رخ پھیر دو اس دین کے لیے جو سیدھا سچا دین ہے، اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے جس سے کوئی پلٹ کر نہیں نکل پائے گا. اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اس کو پلٹ نہیں سکتا. اور اس دن یہ لوگ چلائیں گے، پریشان ہوں گے. اس دن یہ مصیبت کا دن ہوگا. تو تم اپنے لیے اپنی اطاعت و فرمانبرداری سب کچھ یکسو کر کے اللہ کے لیے کر دو. اگر وہ دن آ گیا تو پھر تم اس دن کوئی فرمانبرداری قبول نہیں ہوگی اور نہ اس مصیبت سے کوئی نکال فریادی ہوگا. جس نے کفر کیا ہوگا اس کو اپنے کفر کا انجام دینا، اور جو نیک کام کرے گا تو یہ سمجھ لو کہ وہ اپنے لیے راستہ ہموار کر رہا ہے، وہ اپنے لیے آسانی پیدا کر رہا ہے. اس لیے کہ جو نیک کام کرے گا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان لانے والوں کو، نیک کام کرنے والوں کو اپنے فضل سے نوازے گا. بے شک وہ کافروں کو پسند نہیں کرتا. اب ایک آیت اور آ رہی ہے اسی میں، انہی آیتوں میں ومن آیاتی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ ہواؤں کو خوشخبری دے کر بھیجتا ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، یعنی تاکہ اور تم اس کی رحمت سے مستفید ہو، اور تاکہ سمندر میں کشتیاں چلیں اس کے حکم سے، اور اس لیے کہ تم اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، پھر تم اس سمندری سفر کے ذریعے تجارت کرو اور تاکہ پھر تم شکر گزار کرو. یعنی یہ جو ہوائیں آتی ہیں بارش کی خوشخبری لاتی ہیں تاکہ تم کو بارش کے مزے لو، اور پھر اس لیے کہ جو پانی ہوتا ہے سمندروں میں تمہاری کشتیاں چلتی ہیں، اور پھر یہ کہ تم سمندری سفر کرتے ہو اور اس سے تمہاری تجارتیں چلتی ہیں، اور پھر یہ کہ اب تم اس سارے سلسلے پر، ان اسباب اور ان ذرائع پر اللہ تعالیٰ کے فضل پر تمہیں شکر گزار ہونا چاہیے. ہم نے تم سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے ان کی قوموں کے پاس، اور وہ رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے، پھر ہم نے مجرموں کو سخت سزا دی. جب نشانیاں لے کر آئے اور لوگوں نے جھٹلا دیا تو جو گناہگار تھے اللہ تعالیٰ نے کو سخت سزا دی. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نیک اہل ایمان کی مدد کرنا ہمارے لیے واجب تھا، ضروری تھا. ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اہل ایمان کی مدد کریں. وہ اللہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو لاتا ہے، پھر وہ آسمان میں جیسے چاہتا ہے ویسے پھیلا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کرتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو اس کے بیچ سے پانی کے قطرے نکلتے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو اس پانی سے فیضیاب کرتا ہے. اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو فیضیاب کرتا ہے، تو وہ لوگ خوشی منانے لگتے.
حالانکہ اس سے پہلے بارش ہونے سے پہلے تو وہ لوگ مایوسی کا شکار تھے، مایوس ہو گئے۔ اب تم اب غور کرو اللہ کی رحمت کے آثار پر، کس طرح مردہ زمین کو اللہ نے پھر زندہ کر دیا۔ بے شک اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اور اگر ہم کوئی ایسی ہوا بھیج دیں جو ان کی ساری کھیتیوں کو سکھا دے، ساری کھیتیاں ان کی پیلی پڑ جائیں، تو پھر وہ ناشکری کرنے لگتے ہیں۔ تم ان کو نہیں سنا سکتے، تم ان بہنوں کو نہیں سنا سکتے، یہ جب منہ پھیر کر چل دیں تو ان کو تم پکار نہیں سکتے۔ اگر وہ کوئی کان والا ہوگا تو وہ سنے گا، جو سننا چاہے گا سنے گا، لیکن یہ بہرے ہیں، یہ مردہ ہیں، ان کو سننے کی کوئی وہ نہیں۔ تم ان کو لاکھ پکارو یہ نہیں سنیں گے، یہ منہ پھیر کے چل دیں۔ تم ان اندھوں کو ان کی گمراہی سے نہیں بچا سکتے۔ تم اگر اپنی آیتیں سنانا چاہو، تم اگر بھلی بات بتانا چاہو تو تم صرف اس کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں اور جو فرمانبردار ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ انسان کی اپنی تخلیق کے بارے میں بتانا ہے، آدمی اپنے آپ پر غور کرے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، کسی قرآن میں ضعف لکھا ہوگا، کسی میں ضعف لکھا ہوگا۔ جو عربی والا قرآن تو تم پیش کے ساتھ لکھا ہے ضعف، اور جو اردو والے ہیں اس میں ضعف لکھا ہوگا۔ اردو والے میں پیش سے لکھا ہے نا ضعف، اور عربی والے میں معنی کے حساب سے دونوں ایک ہی ہے۔ وہ اللہ ہی ہے جو تم کو کمزوری کے بعد پھر اس نے تم کو پیدا کیا، یعنی پہلے تم بہت کمزور تھے، بہت کمزور تھے۔ ایک بوند، ایک خون کا ٹکڑا، ایک گوشت کی بوٹی، اس کمزوری کے بعد پھر اس نے تمہیں طاقت دی، ایک مکمل ہڈی گوشت والا انسان بنایا، اس کو ساری صلاحیتیں دی، پھر اس کو اس دنیا میں وجود دیا، پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے جوانی کی تک پہنچائے۔ تو ایک کمزور چیز جوانی تک پہنچ گئی، طاقت تک پہنچ گئی، پھر طاقت کے بعد پھر وہ کمزور ہونا شروع ہو گیا۔ اور جیسے جیسے ایک ایک چیز اس کی بنی تھی، ہڈیاں بنی تھی، پھر اس پہ گوشت چڑھا تھا، پھر اس پہ دھیرے دھیرے ایک ایک چیز اس کی پھر کمزور ہونے لگی، دانت، آنکھیں، ہڈیاں، ہر چیز اس کی پھر کمزور ہو جاتی، اور پھر وہ بڑھاپے کا شکار ہو جاتا۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ بناتا ہے۔ پہلے تمہیں کمزوری سے بنایا، کمزوری کے بعد پھر طاقت دی، طاقت کے بعد پھر کمزوری اور بڑھاپا دیا۔ وہ جو چاہے بنائے، وہی انداز مقرر کرنے والا ہے اور وہی اس کو جاننے والا ہے۔ العلیم القدیر، کس کو کتنی زندگی دینا ہے، کتنی طاقت دنیا میں، ہر چیز کو اس نے اندازے مقرر کیے ہیں اور ہر چیز کو اس کو دینا۔ اور جب قیامت آ جائے گی تو تب یہ مجرم قسم کھا کر کہیں گے کہ ارے دنیا میں کتنا وقت گزارا، 1 گھنٹہ تھے، 1 دن تھے، کچھ دیر تھے۔ وہ اسی طرح دنیا میں بھی جھوٹ بولتے تھے، وہاں پہ بھی اسی طرح بولیں گے۔ لیکن وہ لوگ جن کو اللہ نے علم عطا کیا ہوگا اور جن کو ایمان عطا کیا ہوگا، وہ وہاں بولیں گے، صحیح بات وہ بتائیں گے، وہ کہیں گے کہ اللہ کی کتاب کے مطابق تم لوگ قیامت تک، یوم البعث تک تم یہاں رہے ہو دنیا میں، اور یوم البعث تک تم کو رہنا تھا، یوم البعث آ گیا، قیامت کا دن آ چکا ہے، لیکن تم لوگوں کو پتہ نہیں تھا۔ اس دن ظالموں کو ان کی کوئی معذرت کام نہیں آئے، اور نہ ان سے ان کی کوئی ملامت سنی جائے گی، نہ ان کو راضی کرنے کی کوئی کوشش کی جائے گی، نہ ان کی کوئی معذرت قبول کی جائے گی، اور نہ ان کا رونا چلانا اور فریاد کرنا کام آئے گا۔ ہم نے اس قرآن میں ہر طرح کی مثالیں بیان کر، اگر تم کوئی نشانی لے کر آؤ گے تو وہ کافر کہیں گے کہ نہیں بیکار باتیں، بیکار باتیں، کوئی مثال لے کر آؤ، کوئی نشانی لے کر آؤ، کوئی ہدایت لے کر آؤ، کافر فوراً کہہ دیں گے کہ نہیں سب بیکار باتیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کافروں کے دل پر مہر لگا دیتا ہے، اس طرح اللہ تعالیٰ مہر لگا دیتا ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے۔ آخری ہدایت کیا ہے؟ بس پھر وعد اللہ کا، تم صبر کرو، بے شک اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ یہ لوگ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے ہیں، یہ تمہیں بہکا نہ دیں، یہ تمہیں ہلکا نہ کر دیں۔ دیکھا آپ نے اس پوری سورے میں
اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ غلبہ اللہ کے ہاتھ میں اور قدرت اللہ کے ہاتھ میں، اور پہلے بھی اللہ کے ہاتھ میں بھی تھی اور ابھی بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ ساری نشانیاں دکھا کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ دیکھو اختیار سارا، اقتدار سارا، حکمت ساری سب اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کے لیے سارا فیصلہ اور اسی کے لیے ساری حکمت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کامل عطا کرے، وہ ایمان عطا کرے جو ہمارے لیے طاعتوں کو آسان کر دے، جو ہمارے لیے جنتوں کو قریب کر دے، جو ہمیں اس کی رحمتوں سے مالا مال کر دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولکم ولجميع المسلمین واستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔